अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कारी रियाज साहब के साथ। तो उसमें हमने बात की थी बकरियों की मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो उस पर मैंने एक सवाल रखा था कारी रियाज साहब के पास। ग़ालिबन कुछ दोस्तों ने उस पर एतराज़ात भी किए और कुछ दोस्तों का कहना है जी कि एक जगह तो आप सस्ती बकरियों की बात करते हैं, दूसरी जगह आप महंगी बकरियों को प्रमोट कर रहे हैं, 3-4 लाख की बकरी बता रहे हैं। तो शायद उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी हो या समझा नहीं। उसकी एक तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा जो है हमारा फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब के हवाले से है कि फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे चैनल पे भी और उनका अपना चैनल भी है, उस हवाले से उनको जानते हैं कि एक जो माफिया है, बकरी माफिया, महंगी नस्ल के हवाले से जो बात करते हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं और एक जो उन्होंने एक्शन लिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी हमने मिलजुल के। कुछ उन्होंने अपने चैनल पे भी लगाई थी, कुछ मेरे चैनल पे लगी हुई हैं। तो कुछ धमकियां मेज़ पैगामात और कुछ फ़ोन्स शायद उनको आ रहे हैं और उन्होंने लास्ट वीडियो जो बनाई है उसमें उन्होंने उसके बाद हवाला भी दिया है कि इस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी है जो भी धमकियां दे रहा है या जो जो भी साहब हैं या जितने भी लोग हैं, वो एक बात तो जहन में रखें कि आपकी धमकियों से एक तो हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब जो है अकेले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत सारे पाकिस्तान में लोग खड़े हैं और उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। तीसरी बात यह है कि जनाब आपको कोई मसला है तो आप बजाय ये धमकियां दें और मुझे गालियां दें, क्योंकि मुझे यहाँ तक भी रिपोर्ट मिली है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि मुझे बाकायदा गालियां दी गई हैं। तो मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होगा जनाब। मेरा प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है, ठीक है। मेरे इस चैनल पे मेरा नंबर भी चल रहा है। अब बजाय ये कि किसी को मेरे पीठ पीछे मुझे बुराइयां करें, मेरी जो गालियां दें, उससे बेहतर ये है कि आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। मेरा नंबर चल रहा है, मैं तो पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ और जो बुलाता है मैं जाता हूँ। आप भी बुलाएं, अपना मौक़िफ़ आपका जो भी है आप अपना सामने रखें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ यानी कि आपको लगता है कि अगर हम कोई आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, जबकि हम आपके ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रहे, ना ही हमने किसी का नाम लेके वीडियो बनाई है। मेरी किसी भी वीडियो में आप दिखा दें कि हमने किसी का नाम लेकर टारगेट किया हो या किसी का नाम लेके हमने या किसी फार्म का नाम लेके या किसी ब्रीड का नाम लेके हमने टारगेट किया हो। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम सिर्फ एक बात करते हैं और जो अब उसमें आप खुद अपने आप को शामिल कर रहे हैं कि यानी कि हम चोर की बात कर रहे हैं, फ्राडिया की बात कर रहे हैं, तो आप खुद कह रहे हैं कि मैं चोर फ्राडिया हूँ, यानी कि अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी है। हालांकि हमने तो आपका नाम तक नहीं लिया, ना ही आपका कोई निशानदेही की है। आप खुद से जनाब हमें गालियां दे के अपनी निशानदेही करवा रहे हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। और आपसे फिर भी गाली के जवाब में हम आपको गाली नहीं देंगे। हम आपको यही कहेंगे जनाब, मेरे चैनल पे तो खैर मेरा नंबर चलता रहता है 24 घंटे। जिस टाइम चाहें आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करें। फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं और अपनी लोकेशन सेंड करना चाहते हैं, शौक़ से करें। मैं जनाब आपके अपने खर्चे पे जनाब आपके पास आऊँगा। आपका जो मौक़िफ़ है वो भी हम सामने रखेंगे इस प्लेटफॉर्म से। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, ना ही मुझे कोई डर खौफ है। अगर आपने अपने मेरे प्लेटफॉर्म से अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो मैं जनाब हाजिर हूँ। दूसरी बात ये है कि गाली देने से इंसान की शख्सियत पे मुतासिर होती है। और जिन साहब का मेरे सामने नाम लिया गया है कि जी फ़लाँ बंदे ने आपको गालियाँ दी हैं, आप वो नाम से तो बड़े ही आदमी हैं, और मुझे बाकायदा बताया कि जी फ़लाँ जो हैं वो आपको बड़ी गालियाँ दे रहे थे। तो क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी है सूरह हुजरात में कि जब कोई तुम्हारे पास खबर लेके आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो नादानी में किसी कौम को तुम नुकसान पहुँचा बैठो और तुम्हें उस बाद में पशेमान होना पड़े। तो ये कुरान पाक की आयत है सूरह अल हुजरात की, जिसका मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ। तो आप भी सुना करें और अपने दोस्तों को भी सुनाया करें, और जो मुझे गालियाँ देते हैं ये वो भी सुन लिया करें, ताकि उनको जो है थोड़ा सा उनका दिल नरम हो और उनको बात की समझ आ सके। शायद वो दुनियादारी के और थोड़े से गुमान में है और गलतफहमी का शिकार है। ये दुनिया यहीं पे रह जानी है, यहीं पे सारा माल रह जाना है। ये जितनी अकड़, जितनी जो है ना आपकी, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। तो मौत तो बरहक है और यहाँ है कहाँ है कोई पता नहीं है, कब शाम हो जाए। तो जनाब आप मेरे नंबर पर रब्ता करें, मुझे गालियाँ ना दें, मेरे से बात करें और अपना मौक़िफ़ जो भी देना चाहते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब की जहाँ तक रही बात, तो वो भी अकेले नहीं है जनाब, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं भी खड़ा हूँ। अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो जनाब चिश्तिया में वो बैठे हैं, आप उधर आ जाएँ, मैं भी उधर आ जाता हूँ, बैठ के डिबेट कर लेते हैं। अगर हम गलत साबित हो गए या हम गलत बात कर रहे हैं तो हम माफ़ी मांग लेंगे, नहीं तो आप माफ़ी मांग के उठ जाइएगा। ऑन द रिकॉर्ड बात होगी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लड़ाई झगड़े या बदमाशी वाली तो कोई बात नहीं है, इसमें तो सीधी 2 बराबर 2 जमा 4 है।
اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہاں آپ کی ویڈیو بنانے سے کون سی بکریوں کے ریٹ کم ہو جائیں گے، اور آپ کا تو بنتا ہی نہیں ہے جناب، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ کون سا فارمر ہیں، آپ کیوں مہنگی بکریوں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ تو مہنگی بکریوں کے خلاف ہم نے نہیں بات کرنی تو اور کس نے کرنی ہے جناب؟ ہم جیسے یوٹیوبرز کو بلا کے آپ اپنی پروموشن کرواتے ہیں، اپنی مہنگی بکریاں دکھاتے ہیں، تو پھر ہم یوٹیوبر جب مہنگی بکریاں دکھا سکتے ہیں تو ہم ان پہ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو تھی بات فیصل زبیر کمبو کے حوالے سے کہ جو ہمارے دوست ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے ساتھ ہم عقیل سندھو ہے، ہمارے باجوہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور ہمارے بڑے دوست ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب جو ہے نا فیصل بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اس میں کسی کو بھی اگر اعتراض ہے تو ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے، ہمیں کوئی یعنی کہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر کے بھیجیں گے. یعنی کہ بات چیت سے ہمارا کوئی جھگڑا یا کوئی لڑائی جھگڑے کا موڈ نہیں ہے، نہ ہی ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ اگر ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم. ہمارا پلیٹ فارم، کم از کم میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے آرڈر کرائیں گے تو میں خود آپ کے پاس چل کر آؤں گا جناب. اچھا، اگلی بات جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی، ویڈیو کے حوالے سے کچھ دوستوں کے اعتراضات تھے کہ آپ جناب مہنگی بکریوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. سر آپ نے شاید پوری ویڈیو دیکھی نہیں، کیونکہ کمنٹس کیا تھا کہ جی آپ دوگلی پالیسی چل رہے ہیں. دوگلی پالیسی اس میں کہاں ہے مجھے بتائیں. میں نے ان سے سوال کیا تھا، ایک سوال آیا تھا جو کہ میں نے اپنے بکری پال گروپ میں بھی کیا تھا. بکری پال گروپ میں جو جتنے بھی دوست ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سوال میں نے ان کے آگے بھی رکھا تھا جو بڑے ترخم خام بن رہے تھے اور گروپ میں بول رہے تھے بڑھ بڑھ کے. میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، جناب ایک اچھی بکری کی، اچھی کوالٹی کی، ہر چیز ایکول ہو ان کی، یعنی کہ خوبصورتی بھی ہو، دودھ بھی ہو، بچے بھی اچھے ہوں، اور ہر چیز ہو، تو ایک بکری اچھی نسل کی، اچھی بکری کی قیمت کتنی ہونی چاہیے میکسیمم؟ تو اس گروپ میں کسی نے جواب نہیں دیا تھا، آئیں بائیں شائیں کیا اور سارے چلے گئے. تو بہرحال جواب اس میں بھی کسی نے نہیں دیا تھا. یہی سوال میں قاری ریاض صاحب کے پاس لے کے گیا تھا، اور انہوں نے، کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اور وہ ایک نسل کے اوپر، مکھی چینی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ سوال میں نے ان کے آگے رکھا. ظاہر ہے میری جہاں تک اپروچ ہے میں وہاں تک جا سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو آپ مجھے دعوت دے سکتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ کسی شہر میں بھی ہیں، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کوئی شہر سے باہر مجھے بلاتا ہے تو میں ان سے جو ہے خرچہ پانی لیتا ہوں. میں کم از کم ایٹ لیسٹ میں آنے جانے کا کرایہ تو ان سے لیتا ہی ہوں. باقی جو خدمت کریں وہ ان کی ہوتی ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی آفر دے رہا ہوں کہ جناب میں اپنے خرچے پہ آپ کے پاس آؤں گا اور بلائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بکریوں کی بات ہو رہی تھی اس میں، اسی ویڈیو میں ہم نے جہاں 3-4 لاکھ کی بات کی نا، کہ میکسیمم 3 سے 4 لاکھ کی بکری ہے پاکستان میں، اس سے مہنگی بکری نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جناب جو نارمل بکری ہے، جو عام بکری ہے، وہ 70 سے 75، 60، 70، 75 اور 80 تک بکری ہے. یعنی کہ اس حد تک بکری ہے. نارمل بکری کی بات کر رہے ہیں جو کہ بریڈ یا بلڈ لائن کی نہیں ہے. نارمل دیسی بکریاں جو اچھے دودھ والی ہیں وہ اتنے تک کی بکریاں ہیں، اور واقعی مل جاتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے ایک دوست نے 60,000 روپے کی بکری لی ہے اور اچھے دودھ والی بکری ہے، یعنی کہ 2 ٹائم کا اس کے نیچے 2.5 لیٹر دودھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بکریاں مل جاتی ہیں. تو اب تیسرا سوال آ جاتا ہے جناب، یہ تو ہو گئی جو پچھلی ویڈیو کی تھوڑی سی غلط فہمی تھی وہ دور کر دی، اور یہ اس ویڈیو میں ہم نے جواب بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ نارمل بکری کتنے کی اور میکسیمم بکری کتنے کی ہے. یہ سوال تھا، اس کا جواب لیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 3-4 لاکھ کی بکری لیں، میں نے یہ آپ کو سوال کا جواب لکھ کر دیا ہے کہ میکسیمم بکری کتنے. جو کہتے ہیں نا 15 لاکھ کی پٹھ اور 10 لاکھ کی پٹھ یا 25-30 لاکھ روپے کی بکری، تو یہ ان کے لیے جواب، یہ میکسیمم میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے اوپر کی بکری نہیں ہے. باقی وہ کہہ رہے تھے شوق. دیکھیں، شوق اور کاروبار میں بڑا فرق ہے. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے نا تو پھر آپ اتنی مہنگی بکری لے کے کبھی بھی کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اس کا ریٹرن، اگر آپ 15-20 لاکھ کی بکری لے رہے ہیں تو اس کا ریٹرن کس طرح لیں گے، مطلب کتنے سالوں میں لیں گے. یعنی کہ آپ اس کا ایک بچہ آپ 4-5 لاکھ روپے کا بیچیں گے تو اسی طرح ہوگا نا. تو اسی طرح ریٹ بڑھتے ہیں اور اسی طرح تباہی پھرتی ہے. تو آپ نارمل بکری لے کے کام کریں تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. اور آخری 2 باتیں اور رہ گئیں، وہ جلدی جلدی کر دیتا ہوں. کہ بکری کتنی ہونی چاہیے ہائٹ کی، سوال تھا کہ بکری کتنی ہائٹ کی ہونی چاہیے. تو 40 سے نیچے جتنی بکری ہیں نا، 36، 37، 38، یہ بکریاں کامیاب ہوتی ہیں. اس میں دودھ پروڈکشن، بچوں کی پروڈکشن، اور اس میں جو لانگ ٹرم چلنے والی ہے، یہ وہ بکریاں ہیں. باقی جو 40 سے اوپر والی بکریاں ہیں، آپ جن کے بڑے بڑے فارم ہیں نا،
جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بریڈ کے بات کرتے ہیں, آپ ان کے فارم پہ جا کے دیکھ لیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں 2-4 فارم وزٹ کر چکا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ صرف 2-4 نگ ہی ہوتے ہیں اچھے. یہ 4 نگ ہوں گے, 5 نگ ہوں گے جو یہ سامنے دکھاتے ہیں. باقی جو جن میں ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں نا, وہ پیچھے چھپا دیتے ہیں. وہ بکریاں سامنے لانے نہیں دیتے, یعنی کہ وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں بکریاں کہ ان کو ڈیفیکٹڈ ہے. ان کی اکثر بکریوں کے حوانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی گلٹیاں بن جاتی ہیں, یا تو بچے دینا چھوڑ دیتی ہیں, یا دودھ سکھا جاتی ہیں, وہ پھر گوشت کے قابل رہ جاتی ہیں. یعنی کہ 1 سے 2 سوئے لیتی ہیں یا 3 سوئے دیتی ہیں, اس کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے. چوتھا سوا قسمت والے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو نارمل بکری ہوگی, آپ ان کو جب تک خوراک ڈالیں گے, اچھی خوراک رکھیں گے, اچھی اس پہ رکھیں گے, وہ آپ کو بچے بھی دیتی رہیں گی اور دودھ بھی دیتی رہیں گے. اور اس چیز کا میں نے پریکٹیکل پروف آپ کو منور بھائی کی ویڈیو میں بھی دیا ہے, قاری ریاض صاحب کی ویڈیو میں بھی دیا ہے. کئی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جس میں دکھایا ہے کہ 12 سے 14 سوئے ایک بکری نے دیے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ابھی تک ایسے کھڑی ہیں جیسے دوندی ہوتی ہیں, یعنی کہ فٹ ہیں, یعنی کہ خوراک اچھی ڈالی ہوئی ہے ان کو اور اچھی ان سے پروڈکشن لی ہے. اور وہ کوئی 42 44 45 ہائٹ کی نہیں تھیں, وہ بکریاں 36 37 38 کے درمیان میں تھیں. یہ جتنی بکریوں کی میں بات کر رہا ہوں نا, جنہیں 14 سوئے دیے ہیں, وہ 32 34 36 38 اس کے, یعنی کہ 34 اور 38 کے درمیان کی بکریاں تھیں, اس سے اوپر کی بکریاں نہیں تھیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی بات کہ آپ نے بکریاں کیسی لینی ہیں. تو باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے قد کاٹ کے حساب سے اچھی بکری رکھنے کا شوق ہر بندے کو ہوتا ہے, آپ اچھی بکری رکھنا چاہتے ہیں, اچھے قد والی یا اچھے ویٹ والی یا اچھے حوانے والی, یا آپ چاہتے ہیں بڑی بکری میرے گھر کی چھت پہ کھڑی ہو یا میرے فارم میں کھڑی ہو, وہ آپ کا شوق ہے. اب وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ جتنے مرضی کے لیں, لیکن وہ پھر شوق کی حد تک رکھیں نا, اس کو پھر کاروبار کی طرف نہ لائیں. پھر شوق ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بزنس کو آپ بزنس کے طریقے سے کریں, شوق کو اپنے شوق کی طریقے سے کریں. اپنا شوق دوسروں پہ مسلط نہ کریں کہ میں نے اگر یہ 30 لاکھ کی 32 لاکھ کی بکری لے لی ہے تو اب اس کے بچے جو ہیں وہ 4-5 لاکھ کے جائیں گے. تو بھائی وہ کسی نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ 32 لاکھ روپے کی بکری لے کے بچے اس طرح کے مہنگے دو. بچوں کی جو قیمت ہے آپ وہ لیں, ٹھیک ہے. بکری اپنے شوق سے آپ جتنی مرضی مہنگی لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گئی بات جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے, اور آج کل ویسے بڑی مصروفیات ہے, اور بہت سارے دوستوں کو میری مصروفیات کا پتہ ہے کہ یہ نومبر دسمبر جنوری فروری یہ 4 مہینے میرے سیزن کے ہوتے ہیں, میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ویڈیو بھی کم بنا رہا ہوں. اور بہت سارے دوستوں کے سوال تھے کہ آپ کی ویڈیو کم آ رہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور جو میرے ساتھ مستقل اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی شہر میں ہوتا ہوں. تو آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان اب شوق سے ہٹ کے نا سنت کی طرف آ جائیں, کیونکہ یہ میری گارنٹی ہے. آپ یہ بات لکھ لیں, جتنے دوست ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ جب سنت کی نیت سے بکری رکھیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ہوگی, فائدہ بھی ہوگا. اگر شوق کے حساب سے رکھیں گے تو آپ شوق پورا کر لیں, آپ کو برکت نہیں ہوگی. یہ بات میری بڑی آزمائی ہوئی ہے, آپ جس سے مرضی گارنٹی لے لیں. انشاءاللہ میرا یہ ایمان بھی ہے, میرا یہ عقیدہ بھی ہے, اور میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں. عام طور پہ میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن اس بات پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر آپ سنت کی نیت سے بکری رکھیں گے, انشاءاللہ وہ آپ کو نفع دے گی, نقصان نہیں دے گی, اللہ کے حکم سے. یہ میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے. آپ سنت کی نیت سے بکری رکھیں, شوق سے ہٹ کے اب سنت کی طرف آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نقصان سے بچ جائیں گے, مہنگی بکریوں سے بچ جائیں گے, یہ جو مہنگے آپ کو ٹیکے لگتے ہیں نا, ان سے بچ جائیں گے. آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کا فارم یا چھت ہری بھری ہو جائے گی. یہ تھی میری آخری بات. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور جن دوستوں کو میں نے پیغام دیا ہے, گالیاں دینے والے یا دھمکیاں دینے والے, ان کو بھی مل گیا ہوگا. اور فیصل زبیر کمبو صاحب اکیلے نہیں ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.